اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ الانفال کا تعارف پڑھ رہے تھے۔ فرسٹ لیکچر میں تعارف کمپلیٹ نہ ہو سکا، لہذا دوبارہ تعارف ہی پڑھیں گے، باقی آہستہ سماعت کریں۔ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس لیے اس کی تعلیمات اچھی طرح سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے بارے میں اہم معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ غزوہ بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کفار مکہ کو اسلام کی تبلیغ فرمائی اور صبر و تحمل سے ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن صرف چند ایک افراد مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کا 75 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دین اسلام قبول کیا۔ ان افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد یہ حضرات واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج میں بڑی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلی اور تھوڑی سی مدت میں ہی مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت معرض وجود میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد قیام پذیر یہودی قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے، جن میں یہ بھی طے ہوا کہ اگر کسی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر احمر کے کنارے کنارے یعنی ریڈ سی کے کنارے کنارے یمن سے شام تک کی تجارتی شاہراہ کے ارد گرد قیام پذیر مختلف قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے اور مجاہدین کے مسلح دستے ارد گرد کے علاقوں میں نگرانی کے لیے بھیجنا شروع کر دیے۔ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے ابو سفیان نے ایک قاصد مکے بھیجا، جس نے وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے، لہذا فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ یہ خبر سنتے ہی ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل آیا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ جب وادی زعفران میں، جو کہ مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جہل ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں مہاجرین اور انصار شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ صورتحال پیش فرما دی۔ مہاجرین اور انصار نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لڑائی کے فیصلے کے بعد لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے روز، جمعہ کے دن حق و باطل کی یہ لڑائی ہوئی، جس میں کفار کو عبرتناک شکست اور مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ عزیز طلبہ،
یہ تھی صورتحال غزوہ بدر کے حوالے سے۔ سورۃ الانفال کے احکامات اور تعلیمات کے بارے میں مزید چند باتیں سماعت فرمائیں۔ مومنین کو تلقین کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا تاکہ اس کے متعلق بھی کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ صلح و جنگ کے متعلق موادوں کی پابندی کا بھی حکم فرمایا گیا۔ سورت کے آخری حصے میں صحابہ کرام کی شان بھی بیان کی گئی تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی خدمت بجا لا سکیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ لیکچر 1 اور لیکچر 2 کو آپ دوبارہ سے اچھے طریقے سے سماعت کریں اور بار بار سماعت کریں، اس کا مفہوم سمجھیں اور اس کو ذہن نشین کریں، ان کو یاد کریں، کیونکہ یہ فضول نہیں بلکہ اس میں سے یقیناً آپ کو MCQs طرح کے سوالات یقیناً آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔